عمران خان کو فوری طور پہ شفا پہنچا دو. جب تک عمران خان کو اسپتال شفٹ نہیں کیا جاتا تب تک ہم یہ دھرنا جاری رکھیں گے. ملک سے باہر اگر وہ چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ عدالت میں پٹیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کی عوام بھی تیار ہے. اگر کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کریں, پھر دیکھیں گے. جس جگہ بھی کہا جائے گا عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کرایا جائے گا, اس کی آنکھ کا وہ علاج ہو جس کا وہ مستحق ہے. ان کو ہر وہ حق ملنا چاہیے جو قانون میں دیا گیا. ہمارا مطالبہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. سپریم کورٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی خان صاحب سے ان کے بیٹوں کی بات کروا دی گئی. علیمہ خان صاحبہ نے تصدیق کی اور یہ بھی کہہ دیا کہ خان صاحب بیٹوں سے بات کر کے خوش ہوئے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی کہہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج کے تسلسل میں ان کا مزید علاج مخصوص طبی ادارے میں ماہرین امراض چشم کریں گے. لیکن پھر بھی اپوزیشن کا احتجاج بھی جاری ہے, دھرنا بھی جاری ہے. کل جو گزشتہ روز نیو یارک میں بھارت کی عالمی سطح پر ریاستی دہشت گردی ایک بار پھر ثابت ہو گئی, کیونکہ نکھل گپتا نے یہ اعتراف کر لیا کہ انہوں نے بھارتی خفیہ ادارے کے افسر یادو کی ہدایت پر سکھ رہنما گرپنت سنگھ پنو کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی. لیکن آنے والے کل کو پاکستان اور بھارت کا سری لنکا میں کرکٹ میچ ہوگا. بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. ہمارے روبرو ہوں گے سینئر سیاستدان سینیٹر فیصل واڈا صاحب, لیکن ان سے پہلے ہم تازہ ترین صورتحال پر بات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے روبرو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان صاحب. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. حکومت آپ سے بار بار رابطہ بھی کر رہی تھی کہ خان صاحب کے علاج کی یقین دہانی کروانے کے لیے, اور آج تو وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی کہہ دیا کہ ایک مخصوص طبی ادارے میں ماہرین امراض چشم خان صاحب کی آنکھ کا علاج جاری رکھیں گے. پھر بھی یہ احتجاج اور دھرنا. جی, یہ حکومت کا تو یہ ضرور کہنا ہے, لیکن ہم نے جو اعلان کیا ہے ہمارا مطالبہ بھی بڑا مختصر ہے اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب کا صحت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اس کا علاج کرانا, اور ان کا حق ہے خان صاحب کا کہ اس کا صحیح علاج ہو. ہم نے اس رپورٹ میں جو سپریم کورٹ میں جمع ہو گئی تھی, اس رپورٹ میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے, کیڑے مکوڑوں کا اور مچھروں کا اور فوڈ پوائزننگ کا, خراب ٹی وی کا, لیکن ہم نے مختصراً ایک چیز اٹھایا ہے جو خان صاحب کی صحت ہے. اور اس رپورٹ پہ حکومت کی طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ اس رپورٹ میں کوئی غلط بیانی ہوئی ہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ بڑا سمپل ہے کہ خان صاحب کا فل ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے تاکہ وہاں اس کی جو ایکسپرٹ ہے ان کی نگرانی میں ان کا علاج ہو اور اس معاملے کو سیریس لیا جائے. پہلے دیر جو ہو چکی ہے اس دیر سے بہت نقصان ہوا تھا, تو حکومت کی طرف سے مثبت اشارہ تو ضرور ملا ہے, لیکن امید ہم کرتے ہیں کہ ہو جائے. لیکن ہمارا دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک یہ مشن اکمپلش نہیں ہوتا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی کہ اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو عدالت میں پٹیشن دے دیں. دیگر وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جہاں چاہیں گے ان کا علاج ہم یقینی بنائیں گے. تو کیا بانی پی ٹی آئی خان صاحب علاج کے لیے باہر بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھو باہر بھیجنے کا تو کوئی اس وقت سوال ہی نہیں ہے, نہ کو انڈر کنسیڈریشن ہے. اس وقت سمپل ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں ہاسپٹل ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر علاج صحیح ہو سکتا ہے اور یہاں ماہرین ہیں, اور یہاں وہ ماہرین ہو جو خان صاحب کے معالج ہے یا خان صاحب کی فیملی ہے, ان کی بھی تسلی ہو, اور خان صاحب کے معالجین جو ہے جنہوں نے ہمیشہ سے خان صاحب کو دیکھا ہے ان کی بھی تسلی ہو, تو ہم سب کو تسلی ہو جائے گی, پورا پاکستان کو تسلی ہو جائے گی, اور یہ کرائسس ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائیں گے. دیکھیں اس وقت پارلیمنٹ لاجز میں ہم یہاں لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اور پارلیمنٹیرین دھرنا دیے بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے کے پی کے ہاؤس میں ہمارے سارے جو پروونشل اسمبلی کے ممبر ہے وہ وہاں بیٹھے ہیں, کیبنٹ ہے اور سی ایم صاحب ہے, اور پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد میں ہمارے سارے منی صاحبان ہیں, سینیٹر صاحبان ہیں, اور وہاں پنجاب کے ایم پی ایز بھی ہے. 3 جگہوں پہ دھرنا ہے. یہ بڑا سیریس میٹر ہے اس وقت, اور یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کا ایشو نہیں ہے, نہ ہمارا لیڈرشپ کا ایشو ہے, بلکہ یہ ہر پاکستانی اور پورے پاکستان کا ایک ایشو ہے
کیونکہ یہ تو کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ ایسی رپورٹ آ جائے جس میں 85% آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی ہے. اکثر ممالک میں تو 85% بینائی اگر ختم ہو جائے تو اس کو لیگلی بلائنڈ کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہ تو بڑا سیریس ایشو ہے اور میں تو حیران ہوں کہ اس میں دیر کس چیز کی ہو سکتی ہے. ہاں سم ٹائم فور سم ریزنز کچھ ہو سکتا ہے بٹ ناٹ دیٹ مچ. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جی جلد سے جلد یہ ہو تاکہ مزید تاخیر نہ ہو, نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ٹائم از رننگ آؤٹ, the earlier the better. حکومت کو اب دیر نہیں کرنی چاہیے کسی بھی پریٹیکسٹ کے اندر. اچھا بیرسٹر گوہر خان صاحب, یہ جو روابط ہو رہے ہیں, حکومت پیشکش بھی کر رہی ہے, کچھ بیرون ملک بیٹھے لوگ یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں کچھ طے ہونے جا رہا ہے. کیا کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں معاملات تو طے ہونے چاہیے, ملک بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا اور بہتری آنی چاہیے اور سیاسی مسائل کا اچھے انداز میں سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے. لیکن اب یہ ساری چیزوں کا جو ہے دار و مدار حکومت کے اپروچ پر بھی ہے. دیکھیں اگر آپ اتنا ہی ریلیکس کریں گے کہ خان صاحب کے علاج پہ آپ کی یہی رویہ ہے, خان صاحب کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقاتوں کا یہ رویہ ہے, بشرا بی بی کی ملاقاتوں پہ یہ رویہ ہے, ہم یہاں دھرنا بیٹھے ہیں لیکن آج میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی, آج صبح سویرے سے ناشتے تک آنے کی اجازت نہیں دی گئی, پانی تک آنے کی اجازت نہیں دی گئی, لنچ کی اجازت نہیں دی. ہمارے ساتھ وومن بھی ہے, ہمارے ساتھ علامہ راجہ ناصر صاحب ہے جو کہ شوگر پیشنٹ ہے. اگر یہی آپ کا اپروچ ہے حکومت کا تو آپ بولے بلا ہم 1000 بار کہے کہ کریں گے, بجائے اس کے کہ ہم وکٹم ہیں, ہماری ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے اور حکومت تو ایک ریسیونگ اینڈ ہے. تو اس لیے یہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا کہ کس طریقے سے, لیکن اگر کوئی اسٹیپ لینے ہیں تو وہ سارا ثواب دید علامہ راجہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب کا ہے. سیاسی حل تو بہرحال ڈھونڈنا چاہیے لیکن ہم اپنے نیریٹو کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے جب بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا بیرسٹر صاحب, جب پیمز میں بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو لایا گیا, خفیہ رکھا گیا, جب وزراء سے پوچھا گیا, خود میں نے اپنے شو میں بھی پوچھا کہ کیوں خفیہ رکھا گیا, خاندان کو نہیں بتایا, پارٹی کو نہیں بتایا, تو جواب یہ ملتا تھا کہ اگر بتا دیتے تو لاکھوں ہزاروں انسان اکٹھے ہو جاتے. اب آپ بار بار کہتے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل میں ان کو شفٹ کیا جائے, تو پھر بھی تو لوگ وہاں اکٹھے ہو جائیں گے. اگر پہلے بتا دیا جائے تو حکومت لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو پھر کیسے ڈیل کرے گی؟ وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جی, ہمیں تو خان صاحب کے علاج سے اور اچھی علاج سے اور تسلی بخش علاج سے غرض ہے. ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ پہلے کریٹ کیا ہے نہ آئندہ کبھی کریں گے, اور حکومت کا یہ دعویٰ یہ کہنا بالکل نامناسب ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ حکومت نے تو پہلے غلط بیانی کی تھی اور جب تک لیک نہیں ہوا تھا تو پھر انہوں نے چھپا کے رکھا تھا. اگر بتانا تھا تو یہ پہلے ہی بتانا چاہیے تھا, فیملی کو معالج کو بتانا چاہیے تھا. اب اتنی بڑی حکومت ہے, ہم تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں آپ فوراً خان صاحب کو ان ہاسپٹل میں شفٹ کر لے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اتنا بڑی دنیا ہے, اتنا سارا کچھ ہے, نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. ہم یہ نہیں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں خان صاحب کو جو ہے نا لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جائے گا تو میں اس کو شفٹ نہیں کر سکتا. آپ ان کو شفٹ کر لے, وہاں ڈاکٹروں کو دکھائے اور صحیح ڈاکٹروں کو دکھائے. میں نہیں سمجھتا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کسی صورت میں پیدا ہوگی. حکومت نے جس طریقے پہلے سے شفٹ کیا تھا ابھی بھی کرنا چاہیے. ہم نے تو یہ تو نہیں کہا کہ پوری ہجوم میں آپ لے جائیں, لیکن ہمارا کہنا یہ ضرور ہے کہ آپ, ہمارے بھی کنسرن ہے کہ خان صاحب کی سیکیورٹی ہو, لیکن ہم یہ ضرور کہے کہ جب خان صاحب ڈاکٹر کے ساتھ معائنہ ہو تو وہ جلوس کا, ہم نہیں کہہ رہے کہ جلوس کے ساتھ خان صاحب جائے, لیکن ہم یہ کہہ رہے کہ ان کے فیملی ممبر اور ان کا کنسرن ڈاکٹر ہو تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے اور جو کچھ ہو وہ بہترین ڈاکٹروں کے زیر نگرانی ہو. یہ آنکھ کا مسئلہ ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کل پرسوں بھی ایسے امریکن ڈاکٹرز نے کچھ ٹویٹ کیا ہے جو گورے ہیں اور بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, ان کی طرف سے بھی ایسی ٹویٹ کل آئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس مرض میں اگر 85% آنکھ خراب ہو جائے تو پھر دوسری آنکھ کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے. تو خدا نخواستہ اتنا ایسا سیریس ایشو ہے, لہٰذا حکومت کو اس کا ادراک ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بہترین طریقے سے یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے اور یہ کمپلش ہو جائے تاکہ اس سے مزید کرائسس نہ بنے. بہت شکریہ آنریبل بیرسٹر گوہر خان صاحب, چیئرمین پی ٹی آئی. ناظرین,
हमारे साथ थे। इस वक्त आगे बढ़ते हैं और सेनेटर फैसल वाडा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। 8 फरवरी का एहतजाज, शटर डाउन, पहिया जाम सब नाकाम हुआ, लेकिन अचानक ये खान साहब की सेहत एक मसला आ गया, आँख की बीमारी आ गई। कुछ लोग बाहर बैठे हैं या अंदर हैं, वो ये भी इम्प्रेशन दे रहे हैं कि कोई डील हो गई है और अब्बास खान साहब बाहर आए ही आए। ये क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया पराचो साहब आपका। देखिए पराचो साहब, हमें बड़ी क्लैरिटी रखनी चाहिए आपके तवज्जो से आवाम को, और उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि अचकज़ई साहब ने पहिया जाम की कॉल दी। ठीक है। जिस दिन कॉल दी उस दिन आसमा जहांगीर साहिबा का कन्वेंशन था, वो गाड़ी में बैठ के वहाँ नमूदार हो गए। मैं नहीं बोल रहा, कैमरे की आंख ने पकड़ा। उसी दिन पहिया जाम वाले दिन सलमान अकबर राजा साहब आ गए, तो आपने कहा पहिया जाम है, मैं पहिए पे बैठूंगा, तुम जाम करना। तो कोई पागल तो है नहीं कि गर्दन खुद कटाओ डंडे मैं खाऊंगा, वही भी कोई नहीं करता। ठीक है, एक यहाँ चैप्टर क्लोज। फिर बहुत एहतराम हमेशा इमरान खान साहब की बहनों का किया और करता रहूँगा। उन्होंने उसी एहतजाज वाले दिन पतंग भी उड़ाई, बच्चों को भी पतंग उड़वाई, वो भी आपकी वीडियो की आंख ने कैप्चर किया, मीडिया की। ठीक है, तो फिर ये ड्रामा क्या। उसके बाद केपी की हुकूमत की, केपीके की पुलिस केपीके में अपने ही पीटीआई के सेनेटर को एहतजाज से रोक देती है। तो ये ड्रामा क्या। कुछ FIR भी सुने दर्ज हुई। फिर आप अली मोहम्मद खान, मेरा बहुत प्यारा दोस्त, वो तकरीर कर रहा है शटर खुले में केपीके के अंदर, ठीक है, या जहाँ भी वो स्पीच कर रहे थे। अब इन सब को सम अप करें तो आपको पता चल गया है कि लोग, ये पीटीआई वाले जो मैं 2.5 साल से कह रहा था, ड्रामेबाजी करते हैं। इनको ऑस्कर देना चाहिए। ऑस्कर से भी कोई बड़ा अवार्ड है वो बनाएं, वो इनको दें कि इससे ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टिंग कोई ड्रामा नहीं कर सकता। फिर आया आज़ादी या मौत का कंटेनर, वो तस्वीर के साथ वहीं खड़ा रहेगा, वो इस्लामाबाद नहीं आ रहा, वो कहीं नहीं फिर रहा, वो सोशल मीडिया पर सिर्फ चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। फिर आप आ जाएं आफरीदी साहब के ऊपर। आफरीदी साहब जमहूरी रिवायत के तहत, मैंने कहा था स्मार्ट आदमी है, 5 टिक दिए थे, अप्रिशिएट करता हूँ। वो कोर कमांडर के साथ बैठे, कोर कमांडर के अलावा इंपॉर्टेंट लोगों के साथ बैठे। चेन ना तोड़े सर, कौम को समझ आनी चाहिए। अच्छा। फिर वो उसके साथ सूबे के अंदर प्रॉक्सी वॉर जो चल रही है, दुश्मन का मुकाबला करने को तैयार, फेडरल गवर्नमेंट के साथ तैयार, डेवलपमेंट केपीके के लिए तैयार, PSL के लिए तैयार, सब तैयार तैयार तैयार। आप मेरे सारे सवालात का एक ही सवाल में जवाब नहीं देना। सारा जो है मजमा, ये एक सियासी माया 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 वाला ड्रामा है। नून लीग की जामिन पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी की जामिन नून लीग नहीं, इन सारों की जामिन तहरीक इंसाफ है। मैं डे 1 से कह रहा था, अभी भी आपसे कह रहा हूँ। ये क्यों कह रहे हैं आपके? क्योंकि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जामिन है, देखिए वो तो इनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मैं आपको चीजें लिखे सर, लिखे, बहुत जरूरी चीजें, भूल ना जाऊं मैं। लिखे ठीक है, ठीक है, लिखे सर, लिखे। मैं याद रख लेता हूं। याद नहीं रखनी, लिखनी है आपने। लिखता हूँ, ये पेन निकाल लिया मैंने। 2 चीजें जी प्लीज। इमरान खान साहब की आंख का मसला है, हाँ, जेन्युइन मसला है। ठीक है। इमरान खान साहब कह रहे हैं पेशेंट होके मुझे तकलीफ है, ठीक है, उनका इलाज जिम्मेदारी है, उनका हक है, उनका होना चाहिए, होगा, ठीक है, उनके हिसाब से होगा, ठीक है। उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमें डाइवर्ट कर रहे हैं, बीमारी का कोई मसला नहीं है। वो भी क्लिप्स आपके वहाँ मौजूद है ना? जी, वो पहले कहा था, पहले ना। इसका मतलब ये है कि भाई वो नहीं, फिर इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। साहब ने कहा, तो अचकज़ई साहब को, उनकी पार्टी तो नहीं है ना, अपोजिशन लीडर है वो तो पार्टी। अब आप तारीख लिखें, ठीक है, 2 दिसंबर 2025, ठीक है। इस दिन उज़मा बीबी की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, ठीक है। उस दिन आंख का मसला नहीं था, नहीं था ना? नहीं, उन्होंने कहा था नहीं है, नहीं है, यानी उन्होंने कहा था कोई मसला नहीं है। अब आप लिखे 20 दिसंबर 2025, ठीक है। तोशाखाना 2 में जज ने उनको कन्विक्ट किया इमरान खान साहब को। इस दिन भी आंख का मसला नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि आंख का मसला है। तो जिस वक्त मसला आया, जिस भी दिन आया, उस दिन उसको एड्रेस किया गया ना। यानी जनवरी में, जैसे राना सनाउल्लाह ने तो फिर कल मैंने तारीख दे दी ना आपको जी, मेरी बात में यकीन लेकिन वो कह रहे हैं अक्टूबर से ये मसला था। तो फिर 20 दिसंबर और 2 दिसंबर को क्यों नहीं आई बात? अब जब पिम्स में इलाज हुआ, एक मिनट सर, पिम्स में इलाज हुआ तो फैमिली समेत पार्टी ने कहा ऐसी कोई चीज नहीं, ये झूठी खबरें हैं। तो भाई सच कौन बोल रहा है और क्यों ये सारा ड्रामा हो रहा है, क्यों हो रहा है? हाँ, इसलिए हो रहा है। ये मैंने बुनियादी सवाल ये उठाया कि ये सब क्यों हो रहा है। इमरान खान साहब 2.5 साल से, जैसे मैंने आपको कहा था, अंदर हैं। वो अंदर रहेंगे तो पीटीआई के लोग इक़्तिदार में रहेंगे। मफरूज़े के तौर पे इमरान खान साहब बाहर आ गए तो पीटीआई के लोग
सड़क पर होंगे, कुर्सी से बाहर होंगे। अब आप एक और चीज़ लिखें, पार्लियामानी कमेटियों से पीटीआई निकल गई है, स्टैंडिंग कमेटी से गाड़ियां अभी भी उनके पास हैं और वापस आएगी पीटीआई उसके अंदर। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। नादरीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सेनेटर फैसल वाडा साहब हमारे रूबरू ही हैं। आपने ब्रेक पर जाने से पहले पेशगोई की कि पीटीआई वापस आ जाएगी। मैं बता रहा हूं भाई, पेशगोई कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, बता रहा हूं सर कि वो स्टैंडिंग कमेटीज में वापस आएंगे। और स्टैंडिंग कमेटी जो छोड़ी है दिखावे की, उसकी गाड़ी, फ्यूल, ड्राइवर, अटरम पटरम तो सब अभी वापस तो है। आप समझ रहे हैं कि जुनैद अकबर खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वापस आएंगे? जुनैद अकबर खान पहले दिन मैंने कहा था ठीक आदमी है, खरा आदमी है, और वो इनके साथ नहीं चल सकेगा। जब अंदर घुसेगा उसको पता चलेगा ड्रामेबाजी, वो साइड पे हो जाएगा। उसने ऐलान किया है। उसने तो खैर एहतजाज उन्होंने किया है कि मुझे बोलने नहीं देते। इसलिए क्योंकि वो फैसिलिटेशन के अंदर पीटीआई के बाकी मेंबरान की तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। ये जो मैंने सवाल किया, थोड़ा उसका जवाब देना। ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि इलाज के बहाने यानी डील कोई हो रही है या कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जो भी लफ्ज़ दिया जाए, इस आँख का इलाज के हवाले से कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है? ना डील है ना ढील है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब को ना कोई पेशकश हुई बनी काला जाने की, और जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूं वो कभी बनी काला जाएंगे भी नहीं। तो ना ऑफर है ना उन्होंने लेनी है। 4 वुज़रा को मैंने सुना वो कह रहे हैं कि जहां चाहें इलाज कराना चाहें, बाहर जाना चाहें तो हम बाहर भेजने के लिए। देखिए, वो बाहर जाने का तो अपनी पार्टी के हिसाब से बात करें। उनका तजुर्बा अपनी पार्टी के अंदर ये रहा है कि उनके लीडरान बाहर जाते रहे, तो उन्होंने उस हिसाब से एक पेशकश की है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को पाकिस्तान में ABC से इलाज कराना, उनका हक है, मिलना चाहिए उनको हक, वो मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की पूरी मनोमन उसको माना जाएगा। अगर ये जिस तरह 24 जनवरी को पिम्स में लाया गया, अगर हुकूमत उसी वक्त ज़ाती मॉलेज से उनके जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान टॉप ऑफ इट, अगर उनसे मुआयना करवा देती, कंसल्टेशन करवा देती, तो क्या मसला था? कोई पैगाम रसानी का डर होता है हुकूमत को कि पता नहीं खान साहब क्या कह दें और वो बाहर जाके क्या कहें, क्योंकि 8 फरवरी आ रहा था ना उन दिनों में। देखिए सर, ये तो डर है, एक खौफ होता है अननोन फियर का, जिसकी वजह से बुखलाहट हो जाती है। तो जो लीड कैप्चर है उसके अंदर जो मशवरे होते हैं वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अननोन फियर। अब जैसे प्रोटेस्ट में दम नहीं है, लेकिन आप कंटेनर लगा दें तो प्रोटेस्ट कामयाब कर दिया ना आपने। ये तो नर्व्स की गेम है। हाँ, खुद ही शहर ब्लॉक कर दें आप, तो वो उसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको गुजारिश ये करूँगा, फिर आया कि जी इस मीटिंग के तहत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है। और मेरे भाई, नेशनल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है। अचकज़ई साहब को भी तो हमने अकोमोडेट कर लिया है ना सर। अब जो बचा है तो इक्का दुक्का बच गए, उनको भी कर लेंगे। पूरे पाकिस्तान में सभी तो अकोमोडेटेड है। अचकज़ई साहब को कोई आपने सदर बनाया है, कोई वजीर आजम बनाया है, आपने कोई सेनेट चेयरमैन बनाया है, आपने कोई स्पीकर बनाया है। भाई, अपोजिशन लीडर खान साहब ने नॉमिनेट किया था हुकूमत ने। हुकूमत को तो पहले से कबूल कर लेना चाहिए, बल्कि डिले किया गया अचकज़ई साहब को। सर, हर चीज़ देखिए, पाकिस्तान में सियासत पिछले 75 साल से माया, अरेंजमेंट और मैनेजमेंट। चौथी आप एक और चीज़ दे दें, मीडिया ऑप्टिक्स, जो ऑस्कर विनिंग पार्टी पीटीआई है, उनको उसका क्रेडिट दे दें। ड्रामे और एक्टिंग में तो सर उसका कोई मुकाबला नहीं है। सोशल मीडिया तूफान, बाहर आने के लिए कोई है नहीं भाई। अपने ही जो हैं वो सब पहिया जाम में चल रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, याशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। खुद पार्टी कह रही है, उनके रवाब जो चला रहे हैं पार्टी, उस कह रहे हैं कि ये हमें डाइवर्ट कर रहे हैं, इतना नहीं है उतना है। और जिस दिन पिम्स में इलाज हुआ उस दिन भी बयानात घर समेत उनके इमरान खान साहब के आए कि वो तगड़े हैं, ड्रामा है। मैंने आपको 2 दिसंबर 2025 और 20 दिसंबर की डेट लिखवा दी। उसमें भी कोई, जिस पर कंप्लेन हुई जनवरी में हुई, दिसंबर 29 को जब भी हुई, उसको एड्रेस किया गया। उस एड्रेस के अंदर आप जो कह रहे हैं कि 2 बातें और ऐड कर देनी चाहिए थी। मैंने गुजारिश की, हुकूमत ज़रा डिफेंसिव नज़र आ रही है, उधर से बीमारी का कह के उन्होंने एक तरह की ऑनस्लेट रखी हुई है। फिर जो इंडिपेंडेंट पार्टीज़ हैं, यानी ना हुकूमत के साथ ना
پی ٹی آئی کے ساتھ میں JUI کی بات کر رہا ہوں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے کولیگ ہیں سینٹ میں، وہ بھی کل جمعے والے دن کہہ گئے کہ اگر کوئی قیدی بیمار ہو تو پھر اس کو رہا کیا جاتا ہے یوزولی. تو خان صاحب جیت رہے ہیں یا ان کی کوئی ضمانت ہونے جا رہی ہے یا ملک میں کوئی مفاہمت ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے پراچا صاحب، کامران صاحب کا تو میرا بہت احترام کا ویسے ہی رشتہ ہے، مرتضیٰ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب کا. مفاہمت تو ہے نا سر، یہ مفاہمت کے تحت ہی تو سارے چل رہے ہیں بھائی. یہ مفاہمت نہیں تو کیا ہے؟ آپ سکینڈلس بات کر رہے ہیں نا کہ یعنی وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. ایک جینوئن مفاہمت کی بات کر رہا ہوں. ایکچولی یہ جینوئن مفاہمت یہی ہے بھائی. یہ PTI مفاہمت کا حصہ ہے، نون لیگ مفاہمت کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی مفاہمت کا حصہ ہے، MK مفاہمت کا حصہ ہے. PTI کیسے مفاہمت کا حصہ؟ سر میری بات سنیں. جی مجھے ایک بات بتائیں. ہاں، آپ جو سوال چاہ رہے ہیں، جو خواہش ہے پبلک کی سینٹیمنٹ کے حساب سے، جو سوشل میڈیا دیکھ کے انفلوئنس ہوتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ جی مفاہمت تب ہوگی جب 25 کروڑ آدمی روڈ پہ ہوگا، عمران خان صاحب باہر نکلیں گے، یوں کریں گے اور لوگ باہر نکل آئیں گے، لوگ سڑکوں پہ ہوں گے اور سیاستدان مارے پھریں گے. بھائی ایلیٹ کیپچر ہے، ٹھیک ہے. ایلیٹ کیپچر کے اندر قانون بنانے والے یہی سیاستدان پچھلے 75 سال سے. عوام کو جو چیز چاہیے، روٹی، کپڑا، مکان، رکشہ، سائیکل، موٹر سائیکل، چپل، اسکول، کالج، یہ سب کے مالک تو سیاستدان ہیں. یہ گاڑی کے نیچے دے دیں، ان کا دوسرے دن سمجھوتا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. یہ قانون میٹرنگ واپس لے لی. دیکھیں نا کتنا بڑا عوام کا ایشو بنا ہے نیٹ میٹرنگ کی بات. چلیں وہ تو پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لے لیا اور ریورس ہوگی، ٹھیک ہے سر. لیکن میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نظام میں ہم نے کیا کیا ہے. میں خلاف نہیں ہوں اس قانون کے. ہماری لیجسلیشن کیا ہوئی کہ بیوی کو میاں نے دیکھا تو اس کو FIR کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے، گھورنے پر. بھائی کسی غریب کے بچے کا، کوئی گٹر پہ گر کے آپ نے غریب کا بچہ مرتے دیکھا؟ امیر کا، کوئی سیاستدان کا، کوئی منسٹر کا، کوئی وزیر کا، کوئی ارب پتی آدمی کا، کوئی بزنس مین کا؟ کیا ان کو اسکول کا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو بھوک کا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو چھت کا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو ویزے کا مسئلہ ہے؟ کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو مسئلہ غریب کا ہے اس کو کوئی سنتا نہیں ہے. دیکھیے میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کو اس جمہوریت کے نام پہ جمہوریت نے جو دیا ہے، پھر کوئی ہار پکڑ کے خوش رہے نا. پھر آپ نے وہ بیان دیا پچھلے دنوں 5000 والا، پھر مجھے اس شام یا دوسری شام صدر آصف علی زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات ہو رہی تھی. وہ کیا ڈسکس کیا آپ نے؟ دیکھیے پراچا صاحب، زرداری صاحب کے ساتھ تو میرا ایک قربت، عزت، احترام کا تو بہت قریبی رشتہ ہے، اور ان کی سیاست کا میچ تو کسی کے پاس بھی پاکستان میں نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ تو میں نہیں آپ کو بتا سکتا کہ میری کیا بات ہوئی کیا نہیں بات ہوئی. لیکن میرے ساتھ جب بھی وہ ملے، وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملے، پیار سے ملے، شفقت سے ملے، عزت سے ملے. میں سیکھ کے اٹھا. میں نے ان کا موڈ آف اپنے ساتھ کبھی نہیں دیکھا. تو میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں اور اپنے آپ کو خوش نصیب مان لیتا ہوں کہ میں جاتا ہوں تو مسکرا رہے ہوتے ہیں. ان کی جو ریزرویشنز ہیں، وہ ریزرویشن ایڈریس کرنی پڑیں گی گورنمنٹ کو. کیا وہ ریزرویشن تو ابھی ضرورت نہیں بتانے کی، پر پھر بھی کچھ ایک جنرل سا پولیٹیکل سسٹم کے اندر، یعنی عوام کا حق ہے جاننے کا. عوام کا اس ملک کے اندر کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں ہے. تو آگے بات کریں، ایلیٹ کیپچر کی بات کریں. جو ایلیٹ ہیں ان کا یعنی ان کی ریزرویشن عوامی مسائل کے بارے میں نہیں ہے. ان کی ریزرویشن جو بھی ہیں، اچھا میں بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو ڈیٹیل میں جاؤں، وہ ریس ہو جائیں گی. زرداری صاحب جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور ان کی بات میں وزن ہے، اور ان کی بات کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. نہیں، وہ پنجاب کے حوالے سے صدر زرداری صاحب دیکھیں، میں آپ میرے استادوں میں سے، میں آپ کی کوئی بات میں نہیں آؤں گا اور کچھ نہیں بتاؤں گا. اچھا چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہی ہمارے روبرو ہیں. آپ نے دسمبر گنوا دیے دونوں ڈیٹس، پھر جنوری میں جو کچھ ہوا وہ رانا ثناء اللہ خان نے کل سینٹ میں گنوا دیا. خان صاحب کہتے ہیں کہ اکتوبر میں یہ پرابلم شروع ہوئی. پھر جو 15% والی بات آئی ہے، مجھ سے وہ ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ 15% کی میئرمنٹ کیسے ہوئی. کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بینائی 15% رہ گئی ہے، 85% چلی گئی ہے. یہ کدھر سے 15%؟ 15% کی کلیئرٹی بھی PTI کے سینیٹر ڈاکٹر محمد نے دی ہے مجھے، اچھا، اور آن ایئر دی ہے. اور سینیٹر ہمایوں مومن صاحب نے قابل عزت ہے میرے لیے بہت. وہ انہوں نے کہا یہ پیشنٹ کی اپنی اسیسمنٹ ہے. میں سمجھا تھا کہ وہ میڈیکل رپورٹ آ گئی. میں خود یہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. اپنی اسیسمنٹ ہے، اور اس اسیسمنٹ کو
ہمیں اس لیے فیئر لینا چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے درد ہو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کتنا درد ہوتا ہے, شدید ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے, برداشت ہو رہا ہے, اس حساب سے وہ ڈوز اور انجیکشن لگاتا ہے اور آپ کو اگلی چیزیں بتاتا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں, ان کی اسیسمنٹ ہوگی 15%, میں بھی وہ 35% ہو, 55% ہو, ٹھیک ہے, وہ 5% مجھے نہیں پتا, وہ تو میڈیکلی پتا چلے گا رپورٹ سے. لیکن ان کا اگر ایشو اتنا سا بھی ہے میڈیکلی, ان کا حق ہے نا, اس کو ایڈریس ہونا چاہیے, وہ ایڈریس ہوگا اور ان کی مرضی کے مطابق ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہی کرنا چاہیے. آپ شورٹی دے رہے ہیں کہ جیسی وہ ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں ویسی ہی ہوگی. اب اگلی بات سپریم کورٹ کہہ رہا ہے نا سر, سپریم کورٹ کے ایک آنریبل ریسپیکٹڈ آنےسٹ جج چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں, آرڈر دے رہے ہیں, ان کی آرڈر کی من و من پوری کی جائے گی چیزیں. اچھا اب ایک سینیریو ہے جس سے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ خان صاحب کو مرضی کے مطابق ڈاکٹر ملے, مرضی کے مطابق ٹریٹمنٹ ملے, کھانے وانے کے حوالے سے ان کو شکایت نہیں ہے, وہ جو رپورٹ ہے خود جو سلمان صفدر صاحب نے دی ہے وہ انف ہے اس حوالے سے. سہیل آفریدی کہہ گئے کہ جی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اگلی میٹنگ جب ہوگی برف پگھل جائے گی, ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگ بھی ہو چکی, وہ سب کام کے لیے تیار ہیں, تو پھر بھی کوئی مفاہمت نہیں بن رہی. راجا صاحب تو آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا میرے بھائی, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے, اور یہ جمہوری حسن ہے ہم سب کا 75 سال کا. تو بھائی میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں کہ سب اچھا ہے, راوی چین بھر رہا ہے, سب سمجھوتا ہے, سب کی حکمت ساتھ چل رہی ہے, تو پرابلم کیا ہے سر؟ ہر آئے دن ہڑتال کی کال, ہر آئے دن کبھی لاسٹ کال, کبھی فائنل کال, کبھی پہیا جام کی کال, مسڈ کال, اس کو آپ مسڈ کال لے لیں. میں آپ کے آگے اتنی باتیں کر دوں, چاند توڑ کے لے آؤں. جس ملک میں پوری دنیا چاند پہ پہنچ گئی, ہم گٹر کے ڈھکن لگانے پہ سیلیبریشن کرتے ہیں, اس ملک میں ہم اسے انقلاب کی بات کریں. انقلاب شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم اس حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, ایسے ہی ہے. انقلاب شروع ہوا تھا کہ ہم فوج کے خلاف محاذ کھڑا کر دیں گے, اس سیلاب میں فوج کو لے جائیں گے, ایسے ہی. وہ انقلاب آ کے رکا ہے سپرڈینٹ کی فیملی کے جان سے مارنے کی دھمکی تک. تو چلے تھے وہاں سے آئے ہیں سپرڈینٹ تک. تو بھائی اگر تم میں اتنی جرت ہے تو تم میرے ڈرائیور کو کیسے پکڑو گے؟ مجھے بات کرو نا. سپرڈینٹ نے کیا قصور کیا ہے؟ سپرڈینٹ کا کام ہے پہرا دینا, کسی آدمی کو تکلیف ہے جیل میں وہ بتا دینا, اس نے تو کیا. اچھا یہ بے انصافی والی بات ہے جب آپ سپرڈینٹ کو آپ تھریٹ کر رہے ہیں. ایسا تھریٹ از اے کرمنل آفینس فار اینی ون. آپ تھریٹ کر رہے ہیں, تمہاری فیملی کو نہیں چھوڑیں گے. اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ آپ اگر آپ کے اندر تپڑ ہے, دم ہے, ہمت ہے, تو اس سپرڈینٹ کے جو باپ ہے اس کو پکڑنے کی بات کریں نا. کس کو؟ سپرڈینٹ کا باپ کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ حکومت ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کو آپ پکڑنے کی بات کریں. آپ سر مجھے کہ اگر میں آپ کے گاڑی صاف کرنے والے کو پکڑ لیتا ہوں اور میری جرت نہیں پراچا صاحب کے بارے میں بات کرنے کی, تو مجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے. اچھا صرف یہ انٹرنل ہی نہیں ہے خالی, خان صاحب کے بیٹے انٹرویوز بھی آپ دے رہے ہیں, وہ ادھر امریکہ بھی پہنچ جاتے ہیں, دنیا کو بھی وہ تھوڑا بہت پرووک کر رہے ہیں یا انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو کنسرن آتا ہوگا نا دنیا کا, اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ کیا یہ سارا ارینجمنٹ پھر اس کے لیے ہے؟ دیکھیں پراچا صاحب, جو خان صاحب کے بیٹے ہیں دونوں, وہ ان کا حق ہے, اپنے باپ سے بات کرنا ان کا حق ہے. فیئر انف. ان کے والد سے ان کی بات کرانی چاہیے, فل فال کرانی چاہیے, عدالت نے بھی حکم دیا, آرڈر کے مطابق کرانی چاہیے. بیٹے اپنے باپ کے لیے جو بھی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے, وہ اپنے باپ کے لیے کر رہے ہیں, ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک آپ بات کریں پریشر کی, تو پریشر تو پمپ میں آ سکتا ہے. اب سر پاکستان تو پریشر والی سٹیج سے نکل چکا ہے, ٹھیک ہے سر. پاکستان میں تو کوئی پریشر والا ہے نہیں, کیونکہ جس نے پریشر سسٹین کرنا ہے وہ جنگ جیتنے کا ماہر اور بادشاہ الحمدللہ, اور ثابت کر کے دکھایا ہے, اور وہ کمزور آدمی نہیں ہے, وہ اپنے فیصلے پہ ڈٹا رہتا ہے, ٹھیک ہے. سو پریشر تو ہمیں اور وزیر اعظم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ دونوں چل رہے ہیں. ایکویژن اچھی ہے, جو 3 سال پہلے حالات تھے وہ آج نہیں ہیں, تو اس کے تحت پریشر تو ہم کسی ملک کا نہیں لے رہے, بلکہ اور اٹ سیلف ہم پریشر اب دینے کی پوزیشن میں ضرور آ گئے ہیں. بہت سارے امن کے معاہدے جو دنیا میں ہونے جا رہے ہیں, ہو رہے ہیں, اس میں ہمارا بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے, اچھا, مثبت, پازیٹیو. اس میں ہمارے سر فہرست فیلڈ مارشل صاحب ہیں. ایران سے آپ ریلیٹڈ بات کریں تو ان کا ایک مثبت رول ہے, سعودی عربیہ سے مثبت رول ہے, دبئی سے ہے, قطر سے ہے, امریکہ سے ہے.
डिप्लोमेसी है। और मैंने आपको कहा था कि ट्रंप जब आएगा तो खींचे निकल के यहाँ आ जाएगा, वो फॉरेन डिप्लोमेसी भी फील्ड मार्शल ने की, मैंने कबल वक्त बताई, वो भी ठीक हो गया। अब अगर आपने ऐसी कोई डिबेट करनी है वर्ल्ड ऑर्डर पे, रीजन के ऊपर, खित्ते के ऊपर, तो आप ये शायद डिबेट कर सकेंगे जब मिड टर्म आएगा अमेरिका का इलेक्शन। कल क्रिकेट का मैच है पाकिस्तान और भारत के खिलाफ। पाकिस्तान ने बायकॉट किया, फिर अपना लोहा भी मनवाया और साथ साथ बांग्लादेश को राजी भी करवाया आईसीसी के हाथों। आपको ये सब कैसे लगा? आपके हिसाब से इसके पीछे कौन है, इस हिकमत अमली के पीछे? हमारी रियासत है, हमारी हुकूमत है, हमारा तो सारा सिस्टम आपने है। पहले उनको जंग में नाक रगड़वाई, ठीक है, ठीक है, फिर वो जब अपने उस होश व हवास में आए नाक रगड़ने के बाद, तो हमने क्रिकेट की डिप्लोमेसी में उनको 2-3 थप्पड़ पहले मारे अच्छी तरह, फिर बिठाया, फिर झुकाया, फिर लिटाया, और फिर हम आगे बढ़ गए। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरह हमारे फौजें काम करती हैं, जिस जुनून से वो जंग जीतती हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो उस जुनून का कुछ हमें दिखाएं और कामयाबी पाकिस्तान के लिए बटोर के आएँ इस मैच के अंदर। लेकिन खेल एक हार जीत का खेल है, इसको पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। बट मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स के ऊपर एक थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर वो और मज़ीद कोशिश कर लें और हमें वो हार दे दें जो हम देखना चाहते हैं। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन लेट के ना आना, हारना तो इज्जत से हारना, कोशिश करें जीतने की। बाइकॉट हमने किया बांग्लादेश की वजह से कि बांग्लादेश के कंसर्न अप्रिशिएट नहीं किए गए, एड्रेस नहीं किए गए। ये जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए किया, कभी इसी तरह का पाकिस्तान ने श्रीलंका के लिए भी किया था। 96 में वहाँ कुछ टीमें नहीं गई थी, पाकिस्तान चला गया था। ये बांग्लादेश को याद रहेगा ये सारा कुछ? देखें जी, फिर प्रेशर किसका चला? आप कहते हैं ना हम प्रेशर में आते हैं, प्रेशर तो फिर पाकिस्तान का चला। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं समझता ये हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, बांग्लादेश की जो अवाम है, उनका दिल अब पाकिस्तान के इस इक़दाम के साथ धड़क रहा है, ठीक है, और हम भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और वो भी हमें इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। बाकी जिनजी ने हुकूमत उल्टा दी, आ तो नहीं सके, जेनजी या जो भी हैं वो, ठीक है। सो पॉलिटिशियंस आर इररिलेवेंट फॉर मी। कौम का दिल बांग्लादेश की हमारे साथ धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा, उनको पता है एक ताकतवर तगड़ी मुल्क खड़ा हुआ, उनकी चीज़ मनवाई और आगे बढ़े। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एहसान फरामोशी किसी स्टेज पे भी किसी के साथ कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा ऑप्टिक भी था, एक अच्छा मार्का भी था, स्पेशली क्योंकि इंडिया के साथ हुआ तो उसकी खुशी भी डबल है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप तशरीफ़ ले आए। नाजरीन, बैरिस्टर गौहर खान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।